ایک حدیث 3 عقیدے آپ کے کلیئر کر دے گی۔ نمبر 1 عقیدہ علم الغیب، نمبر 2 عقیدہ حاضر و ناظر، اور نمبر 3 عقیدہ استعانت، غیر اللہ سے مدد کے لیے پکارنا۔ ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں نے پمفلٹ میں بھی ڈالی ہوئی ہے۔ 70 صحابہ کو نبی علیہ السلام نے بھیجا ایک قبیلے کے ساتھ جو نیو مسلم تھا، ان کی خواہش تھی کہ ہمیں آپ ایسے قاری حضرات دیں جو ہمیں قرآن سکھائیں۔ انہوں نے دھوکے سے ان کو شہید کر دیا۔ ان میں ایک تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آخر میں قتل کیا گیا۔ جب وہ شہید ہونے لگے نا تو انہوں نے اس وقت ایک دعا کی، وہ الفاظ تھے، اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دے کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہمارے حال کی خبر ہمارے نبی کو کر دینا۔ اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور آپ علیہ السلام پہ غم کی کیفیت ہے، اور آپ کہتے ہیں مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ تمہارے بھائیوں نے مرتے مرتے یہ دعا کی ہے کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا، ہم اپنے رب سے مل رہے ہیں اس حال میں کہ ان کے دین پر قائم ہے، تاکہ ہمارے نبی کو تسلی رہے کہ ہم نے آخری وقت تک حضور کا دین نہیں چھوڑا۔ اتنی بڑی آزمائش میں ایک ایک بندہ ہماری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے، اور آخر میں مر رہا ہوں اور میں بھی اپنی جان دے رہا ہوں، لیکن حضور کے دین نہیں ہم نے چھوڑا۔ ہمارے نبی کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دیں، اور اس حال میں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں، اس تکلیف میں بھی۔ اس حدیث سے یہ پتا چل گیا کہ نبی علیہ السلام جب دنیا میں بھی موجود تھے، اس وقت بھی صحابہ ڈائریکٹ رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتے نہیں تھے، بلکہ کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارا پیغام پہنچا دیں۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا علم الغیب والا۔ دوسرا، ان کا یہ عقیدہ بھی نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہاں موجود ہیں، تو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حاضر و ناظر ہیں، جس طرح یہ کہتے ہیں کہ قبر اطہر کے اندر موجود ہے لیکن وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم سب کو۔ ان کا عقیدہ نہیں تھا کہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے اور وہاں بیٹھ کے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں ہم جان دے رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دینا۔ ان کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ اللہ بتائے گا تو پتا چلے گا۔ نہ حضور یہاں پہ حاضر و ناظر ہیں، نہ علم غیب ہے، اور نہ انہوں نے حضور سے مدد مانگی، مدد بھی اللہ ہی سے مانگی۔ اللہ تعالیٰ توحید کے معاملے میں تو کسی کو اپنے ساتھ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ تو یہ حدیث میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کرتی ہے، علم الغیب کا عقیدہ، حاضر و ناظر کا عقیدہ، اور غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنے کا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، سنن الکبری البیہقی کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے تو نام بھی ہماری وجہ سے ہی سنے ہوئے، تو کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی تو ہم ان کی اذانوں کا جواب بھی دیں گے، یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، ان کے پیچھے نماز بھی پڑھیں گے، اور جب یہ ہمیں کہیں گے ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم خوارج سے الگ ہو جائیں گے۔ تو کہنے لگے علامہ صاحب بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی مسجد سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے تو ہم نماز تو آپ کے پیچھے پڑھیں گے، کیونکہ عبداللہ بن عمر نے ہمیں یہی سکھایا۔ اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کی مسجد چھوڑ دیں تو آپ اذان دینا چھوڑ دیں۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ کے یار ان لوگوں کو کیا سمجھائیں؟ سر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کیا تبدیلی آئی ہے، آپ نے ایسی تبدیلی بھی دیکھی ہے؟ ابھی تک تو آپ نے یہ دیکھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، لیکن ہماری دعوت سے یہ تبدیلی آئی ہے کہ امام خود کہتا ہے کہ یار میں گمراہ ہوں، میرے پیچھے تمہاری نماز نہیں ہوتی، خدا کے لیے کسی اور مسجد میں چلے جاؤ، اور مفتی کہتا ہے نہیں سر نماز ہو جائے گی آپ کے پیچھے۔ 180 ڈگری ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے، پہلے لوگ کہتے تھے کہ فرقہ گمراہ، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے نگاہ ٹوٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں ان کے عقائد غلط، یہ گمراہی پہ ہیں، لیکن ہمارے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں۔ یہ فرق ہے، 180 ڈگری کا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، اور اس کی برکت ظاہر ہو رہی ہے۔ مجھے ایک مسجد سے اس طرح نکالا گیا تو میں نے نماز نہیں وہاں چھوڑی۔ آج اللہ کا شکر ہے کئی لوگ وہاں رفع ذہن سے نماز پڑھتے ہیں، آمین بھی کہتے ہیں، وہی امام ہے، اس کو ہضم ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میں اس وقت نکل جاتا، یہ نکلنا ہی نقصان ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں مسجد آپ نے نہیں چھوڑنی۔ میں بار بار کہتا ہوں حضرت عثمان غنی کا فتویٰ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس سند ہے، صحیح بخاری 695 نمبر حدیث، کہ لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین ہمارے امام تو آپ ہیں، اور مسجد پہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے، وہ ہمیں نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں گناہ میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہے، ہم نماز اس کے پیچھے پڑھ لیں۔ تو سیدنا عثمان نے فرمایا نماز تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے لگ۔
یہ حضرت عثمان نے جو فتویٰ دے دیا ہے نا، قیامت تک کے لیے ان لوگوں کا منہ بند کر دیا جو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اس سے بڑا کون فتنہ پرور ہو سکتا تھا جو خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آیا ہو؟ اور امام بخاری نے پھر اس حدیث پہ باب باندھا ہے بدعتی اور باغی کے پیچھے نماز کا حکم۔ نہ صرف حضرت عثمان نے کہا بلکہ امام بخاری نے وہی رزلٹ نکال لیا۔ تو سر بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو قاتلین عثمان تو نہیں ہے، نہ انہوں نے حضرت عثمان کو کوئی قید کر دیا ہے، ان کے جرائم کی فہرست ان سے کم ہی ہے۔ جب تک کسی شخص کو آپ کافر ڈکلیئر نہیں کرتے اس کے پیچھے نماز بالکل درست پڑھیں۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں نے آج تک کوئی ہاتھ ایسا نہیں چھوا جیسا کہ نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ وہ کہتے ہیں کوئی دنیا کی ریشم اور دباج اس سے زیادہ نرم نہیں تھی جو نبی علیہ السلام کا مبارک ہاتھ تھا۔ ریشم کے ساتھ مثال دی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ آپ نے بڑی امیروں والی زندگی گزاری تھی، آپ نے تو مزدوری کی ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایک پروٹوکول دیا کہ ہاتھ ان کا بہت نرم تھا۔ اسی بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی مشک اور عنبر کی خوشبو ایسی نہیں سونگی جو نبی علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے اور آپ کے مبارک ہاتھوں سے آتی تھی۔ مسلم سی میں حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں میں چھوٹی عمر کا تھا تو حضور نے ایک دفعہ میرے اپنا ہاتھ مبارک میرے سر پہ پھیرا تو کہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ مبارک کسی عطر دان سے نکال کے میرے سر پہ پھیرا ہے، اتنا خوشبودار تھا۔ تو آپ علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ام سلیم کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ سوئے ہوئے تھے تو آپ کو سوتی ہوئی حالت میں بہت پسینہ آتا تھا، تو ایک کھلے برتن کی وہ لے کے آئیں، ایک کھلا برتن، اور نبی اسلام کے مبارک پسینے کو انہوں نے جمع کیا۔ حضور کی آنکھ کھل گئی، آپ فرمائے یہ کیا؟ ان کا جی اس طرح آپ کا پسینہ انتہائی خوشبودار ہے، ہم اس کو خوشبو کے طور پہ اپنی خوشبو میں ملا کے استعمال کرتے ہیں۔